بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور و آگہی کے یوٹیوب کے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بیان کا ہی تسلسل ہے۔ آج اس آیت کا جس کا پہلے تذکرہ ہوا، یعنی سورہ آل عمران آیت 50 کا، اس آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ وہ ٹکڑا یہ ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں اللہ کے حکم کے ماتحت اندھے کو اور مبروس کو اچھا کروں گا۔ تنویر المقباس جو حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے یا ان سے منسوب ہوتی ہے، اس تفسیر میں لکھا ہے کہ میں پیدائشی اندھے کو شفا بخشتا ہوں اور کوڑھ والے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ناصر السعدی اس معجزے کے بارے میں لکھتے ہیں، الاکمہ سے مراد ایسا شخص ہے جس کی نہ بینائی ہے اور نہ ہی آنکھیں، یعنی بعض لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر بینائی نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک الاکمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نہ آنکھیں رکھتا ہے اور نہ بینائی رکھتا ہے۔ ابو بکر جابر الجزائری نے اپنی تفسیر ایسر التفاسیر لاحکام العلی الکبیر میں لکھا، کوڑی کی بیماری کو ٹھیک کرنا جدید و قدیم اطباء کے لیے ایک عقدہ لا ینحل ہے، اور اس بیماری میں انسان کی جلد سفید ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ کوڑی کا کسی قسم کا کوئی بھی علاج، ابو بکر جابر الجزائری کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ کوڑی کی بیماری کو ٹھیک کرنا ایک نہایت مشکل امر ہے، مگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا ہو۔ صاحب صفوت التفاسیر نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ امام قرطبی نے اس آیت کے اس ٹکڑے میں اپنی تفسیر کو ایسے بیان فرمایا کہ مجاہد کہتے ہیں کہ الاکمہ ایسا شخص ہوتا ہے جو دن میں تو دیکھ سکتا ہے مگر رات کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر ان دو امراض کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دو امراض لا علاج ہیں۔ وہ امراض جو لا علاج تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں امراض کی شفا کو بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ مفسرین کا بنیادی طور پہ یہی خیال ہے کہ یہ دو ایسے امراض تھے جو کہ لا علاج تھے، یعنی ایک مادرزاد اندھا یا ایسا اندھا جو دوپہر کو تو دیکھ سکتا ہے مگر رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، ایسے شخص کو شفا بخشنا لازماً ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس سلسلے میں اب ہم جائزہ لیں گے کہ جماعت احمدیہ کے علماء، خلفاء اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اکمہ کے معنی شبکور کے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ پر اس معجزے کے بارے میں فرمایا، علاج کی 4 صورتیں تو عام ہیں، دوا سے، غذا سے، عمل سے یا پرہیز سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک 5ویں قسم بھی ہے جس سے سلب امراض ہوتا ہے، وہ توجہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی توجہ سے سلب امراض کیا کرتے تھے۔ یعنی ابرئ الاکمہ والابرص کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی توجہ ڈالا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس توجہ کی برکت سے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ سلب امراض کی قوت مومن اور کافر کا امتیاز نہیں رکھتی، بلکہ اس کے لیے نیک چلن ہونا بھی ضروری نہیں۔ نبی اور عام لوگوں کی توجہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کی توجہ کسبی نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بعض لوگ بعض خاص قسم کی قوتوں کو پریکٹس کر کے یا مشق کر کے حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، مگر انبیاء کو اس طرح کے معجزات یا اس طرح کی قوتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی توجہ میں یہ فرق ہے کہ مسیح کی توجہ سے تو سلب امراض ہوتا تھا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے سلب ذنوب ہوتا تھا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عام بیماریوں سے شفا دیتے تھے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جب اپنی توجہ ڈالتے تھے تو ان کا سلب ذنوب ہوتا تھا، یعنی کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوت قدسی کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی تھی۔ دعا بھی توجہ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے،
توجہ کا سلسلہ کڑیوں کی طرح ہوتا ہے۔ جو لوگ حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو اس فن میں مہارت پیدا کرنی چاہیے۔ مسیح کی توجہ چونکہ زیادہ تر سلب امراض کی طرف تھی، اس لیے سلب ذنوب میں ان کے کامیاب نہ ہونے کی یہی وجہ تھی کہ وہ جماعت انہوں نے تیار کی وہ اپنی صفائی نفس اور تزکیہ باطن میں ان مدارج کو نہ پہنچ سکی جو جلیل الشان صحابہ کو ملی، اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی بااثر تھی کہ آج اس زمانے میں بھی 1300 برس کے بعد سلب ذنوب کی وہی قوت اور تاثیر رکھتی ہے جو اس وقت رکھتی تھی۔ مسیح اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم حضرت خلیفۃ المسیح اول مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا جائزہ لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص کے معنی ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو اور جزامیوں کو بری ٹھہراتا ہوں یا اچھا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بحکم الہی فرمایا کہ میں ان اندھوں کو بری ٹھہراتا ہوں، اور قوم میں جو ان کے متعلق پابندیاں تھیں اور ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہ کرتے تھے جو دوسرے بھائیوں کے ساتھ کرتے تھے وغیرہ ذالک، ان کو اٹھا دیا۔ یعنی کہ تفسیر کا ایک نیا پہلو آپ بیان کرتے ہیں۔ تفسیر کا وہ پہلو بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بعض خاص بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قریب کے ماحول میں نہیں رہنے دیا جاتا، یا ان کے قریب نہیں جاتے، یا لوگ ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی نفرت یا حقارت کا سلوک کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بری ٹھہرایا۔ شبکور، جس سے ظاہر ہے کہ مسیح ابن مریم برس اور شبکوری کے مریضوں کو اپنے دم و دوا سے اچھا کرتے تھے، جو امت محمدیہ کے افراد بھی کرتے ہیں۔ اچھا کرتا ہوں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شبکور کو اچھا کرتا ہوں۔ مگر یہ اندھے اور جزامی کیسے ہوں گے؟ اس پر غور کرنے کے لیے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو دیکھنا چاہیے، جس سے صاف کھلتا ہے کہ پیغمبر جن اندھوں اور جزامیوں کو اچھا کرتے ہیں وہ روحانی اندھے ہوتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں متفق طور پر اعمیٰ سے مراد روحانی اندھے ہیں۔ ایسا ہی پہلے پارہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون سے ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو جن بہروں، گنگوں اور اندھوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ روحانی ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمیٰ، کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیری طرف اتارا گیا تیرے رب سے حق ہے برابر ہے اس کے جو اندھا ہے، یعنی کلام اللہ کا منکر۔ پس اس آیت میں یہ فرمایا کہ حضرت مسیح نے کہا کہ میں اپنی تربیت سے ان اندھوں کو راہ حق دکھاتا ہوں اور ان کے روحانی جزام کو درست کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پہ بھی لوگوں کو شفا بخشتے تھے اور جسمانی طور پہ بھی لوگوں کو شفا بخشتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اس سلسلے میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہود کو حکم تھا کہ اندھوں اور مبروس کو ناپاک سمجھیں۔ احبار باب 13 و باب 21 میں یہ بات آپ کو مل سکتی ہے۔ مسیح سے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا ازالہ کروایا، اسی کو اس جگہ بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ مادرزاد اندھوں اور مبروس کو وہ اچھا کرتے تھے، حالانکہ مادرزاد کے الفاظ قرآن میں نہیں، اور موتیا بند کے مریضوں اور مبروسوں کو عام طور پر ڈاکٹر اور حکیم اچھا کرتے رہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے مسیح سے متعلق یہ آیتیں آئی ہیں، مسلمان ان کے وہ معنی کرتے ہیں جس سے مسیح کی خدائی ثابت ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی شفا بھی بخشتے تھے اور روحانی شفا بھی بخشتے تھے، جیسا کہ عام طور پہ انبیاء اس کام کو بجا لاتے ہیں۔ انبیاء کے مبارک دم سے لوگ شفائے جسمانی بھی حاصل کرتے ہیں اور روحانی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ابرئ الاکمہ والابرص کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح لوگوں کو شفا بخشا کرتے تھے، خواہ انہیں جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے صحیح فہم اور ادراک کا حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔